بس اگر آپ بائبل مقدس کے زمانہ قدیم میں رہتے تھے تو پھر آپ بادشاہ کی حکمرانی کے ماتحت رہ رہے تھے، اور ان میں سے بہت سے بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو خدا کی شبیہ بھی کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کو اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور چیزیں بنانے کا حکم بھی دیتے۔ ہاں، ان کو اچھے اور برے میں تمیز بھی کرنا تھی، اور یہ بادشاہ اپنے بت بناتے تھے، عبرانی زبان میں جن کو سلم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے بت یا شبیہ۔ لیکن اسرائیل نے اپنے بادشاہوں کو کبھی خدا تصور نہیں کیا تھا۔ در حقیقت انہوں نے کبھی خدا کی کوئی شبیہ نہیں بنائی تھی۔ بالکل صحیح، یہ بالکل اس دور اور ثقافت کے لحاظ سے منفرد تھا۔ یہ سب سے پہلے اسرائیلی قوم کا ایمان تھا کہ وہ کوئی بھی شبیہ بنا کر خدا کو بے حرمت نہیں کریں گے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ لوگ خدا کی شبیہ یا صورت نہیں بنائیں گے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی اپنی شبیہ بنا لی تھی۔ یہ اس نے کب کیا؟ میرے ساتھ کلام مقدس کے پہلے صفحہ پر چلیں، اور ہم سب سے پہلے جس شخص کو ملتے ہیں وہ خدا ہے۔ وہ واحد ہے جس کو ساری مخلوقات پر اختیار ہے۔ وہ فرماتا ہے اور تخلیقات اس کی فرما برداری کرتی ہیں، اور وہ اچھے اور برے میں امتیاز کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ واحد بادشاہ ہے۔ لیکن پھر حیرانگی کی بات ہے کہ اس تمام تخلیقات میں اس نے انسان کو بھی بنایا، اور اس نے ان سب کو خدا کی شبیہ کہا۔ بس اس نے تمام بنین و انسان کو حکمرانی کا اختیار دیا۔ بالکل صحیح، اسی لیے وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ دنیا پر محکوم ہو اور اس پر حکمرانی کرو۔ بس یہ کام جو پہلے صرف مخصوص بادشاہوں سے تعلق رکھتا تھا، مگر بائبل میں یہ سب کام نسل انسانی کو دے دیا گیا۔ یہ ان دنوں کا انقلابی بیان تھا، کیونکہ تمام انسانیت کو حکمرانی کرنے اور انسانی منصوبہ میں حصہ لینے کو کہا گیا تھا۔ سو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہم کیسے حکمرانی کر سکتے ہیں؟ پس پیدائش میں باغبانی کا منظر ہے۔ باغبانی؟ ہاں، باغبانی۔ پس زمین پر حکمرانی اسے کاشتکاری کرنے، بونے اور اس میں سے اچھی اور نئی چیزیں پیدا کرنے سے ہوئی۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے خوراک کی پیداواری کرنا۔ ہاں، لیکن اس میں خاندان بڑھانا جو کہ بعد میں ہمسایہ بنتا ہے، یعنی لوگ بہت زیادہ بڑھیں اور آپس میں کاروبار کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور روز بروز نئی ایجادات اور نئے شہروں میں پھیلتے جائیں۔ بس حکمرانی حقیقتاً روز بروز نئے کام اور تخلیق کرنا ہے۔ ہاں، ہم دنیا کو کس مقام پر لے کر جائیں، یہ نسل انسانی کا الہی اور مقدس کام ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، انسانوں نے بہت اچھی چیزیں ایجاد کی، لیکن بعض ایسی چیزیں بھی تخلیق کی جو کہ زیادہ تکلیف اور ناانصافی کا باعث بنی۔ لہٰذا ہمیں حکمرانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، کلام مقدس پیدائش میں ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو بتایا کہ وہ کس طرح دنیا پر حکمرانی کریں۔ سو کیا وہ اس اختیار کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے جو خدا کے نزدیک اچھائی ہے، یا کہ وہ خدا کی اچھائی سے ہٹ کر اپنے لیے خود اچھائی اور برائی ڈھونڈیں اور اپنے اس اختیار کو اپنے لیے ہی استعمال کریں؟ اور کہانی میں انہوں نے چنا کہ اچھائی اور برائی کو اپنے طریقے سے بیان کریں۔ بس بائبل مقدس انسانی حالت کی عکاسی کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم حیرت انگیز طور پر اچھی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم غیر ارادتاً خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا میں برائی پیدا کرتے ہیں۔ سو ہم پھنس کے اور غیر ذمہ دار حکمران ہوتے ہوئے اسے برباد کر دیا۔ لیکن یہاں کہانی اختتام کو نہیں پہنچتی۔ آگے چل کر کلام مقدس دعویٰ کرتا ہے کہ سب حل ہو گیا تھا جب خدا نے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے نسل انسانی سے معاہدہ کیا، اور اس نے ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے ایک انسان ہونے کے ناطے سے حکمرانی کرنی ہے۔ بس یہ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ خیر، یسوع مسیح نے خدمت کے ذریعے اور دوسروں کے ماتحت ہو کر ان کے لیے اچھائی تلاش کی۔ صرف اس نے اپنے دوستوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کی۔ پر یہ حکمرانی کرنے کا روایتی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور برائی کے نتائج کا سامنا کیا، بلکہ اس نے ہماری حکمرانی سے جو برے نتائج نکلے ان کو ختم کیا۔ پس جب نئے عہد نامے کے قلمکار پیچھے مڑ کر یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں نسل انسانی کے لیے نیا مستقبل نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح انسانوں کے لیے ایک نیا راستہ ہے۔ ہاں، اسی لیے وہ یسوع مسیح کو خدا کی شبیہ یا نیا انسان کہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح کی الہی زندگی اور طاقت ہماری شفا اور تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ پس عملی طور پر پطرس رسول کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ یسوع کی حضوری اور روح کی بدولت پیار، خوشی، امن، برداشت، مہربانی، اچھائی، سالمیت، نرمی اور اپنے آپ پر قابو پانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نئی انسانیت ہے جو خدا ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ خدا کی شبیہ بن سکیں اور وہ لوگ نسل انسانی کے اس منصوبے کو آگے لے کر چلیں۔
پس اس طرح سے کلام مقدس کی کہانی اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جہاں خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے خدمتگار اس کے چوگرد ہیں، لیکن یہ وہی ہیں جو نئی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کی شفا اور خدا ہونے کی حدود کی نشاندہی کر رہے ہیں۔